صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ. نفل نماز اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ابھی مت پڑھو بعد میں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد ہے، اور وہ حضرت علی کی ابھی آگے کے معنی ہوتے بادلوں. یہ مسجد یہ گمامہ ایک ہے. بار ایسا ہوا کہ مدینے میں سوکھا پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا اتنا اس قدر کہ لوگوں کو پانی پینے کو نہیں تھا اور نہ جانوروں کو چارہ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام سب مل کے جمع ہو گئے اور وہ بولنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنا یعنی کیا بولیں گے سوکھا پڑ گیا، قحط سالی ہو گئی. قحط سالی کی وجہ سے ہمارے پاس جانوروں کے پاس میں کھانے کو چارہ بھی نہیں ہے، ہمارے کو پانی پینے کو نہیں ہے، تو آپ دعا کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ بھی دعا کر سکتے تھے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو اس جگہ پہ لے کر آئے. یہاں مسجد نہیں تھی، خالی ایریا تھا، تو یہاں آ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تو پانی دے، یہ لوگ پانی کے لیے ہم پریشان ہیں، تو پانی برسا دے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دعا قبول کیا. اور اس کے بعد میں نا دعا کر ہی رہے تھے تو ایک صحابی کے منہ سے آواز نکلی کہ غمامہ ایجیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمامہ ایجیے، غمامہ ایجیے، یعنی بادل آ گئے، بادل آ گئے. ایسا بولنا ہی تھا کہ اتنی برسات شروع ہو گئی امیجن میں کہ 7 دن 7 راتیں مسلسل برسات ہوتی رہی. اور پھر سب اپنے اپنے گھروں پہ چلے گئے برسات ہونے کے بعد میں. تو پھر بعد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ جمع ہوئے اور آنے کے بعد بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو پانی کی ضرورت تو ہے، کیونکہ انسان کو پینے کے لیے تو پانی کا انتظام ہو گیا، لیکن جانوروں کے لیے چارے کا انتظام تو ٹائم لگتا نا، پانی زمین پیں گی پھر چارہ نکلیں گا. تو بولے ایسی دعا کر دو کہ صرف مدینہ میں برسات رک جائے اور اطراف میں برستی رہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو اسی جگہ پہ لے کر آئے اور لانے کے بعد نماز استسقاء بول کے نماز آتی کہ بارش کے لیے اس کے لیے پڑھی جاتی. تو یہاں پہ آ کے نماز استسقاء ادا کرے. تو ادا کرنے کے بعد میں برسات رک گئی. تو بعد میں وادی حقیق سے ہے نا ایک قافلہ آ رہا تھا. قافلہ آیا تو وہ بولے کہ یہاں تو برسات نہیں ہو رہی، تمہارے کپڑے اتنے گیلے کیسے کیا ہیں؟ تو بولے کہ وادی حقیق یہاں تو نہیں برسات ہو رہی، لیکن وادی حقیق سے آگے اتنی برسات ہے نا چاروں طرف کہ ہمارے پورے کپڑے گیلے ہو گئے اور ہم سب پانی میں نکھر گئے. تو وہ تصدیق بھی اللہ کو کرانا تھا. تو ایسا ہو تو اسی جگہ پہ یہ بھی بہت مقدس مقام ہے. یہ ہے مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد بنائی گئی ہے. یہ جو مسلم ابن حنیف اسٹیشن ہے اس کے سامنے سے یہ جو رستہ گیا ہوا ہے یہ کھوبا مارکیٹ کا رستہ ہے. یہ آگے جا کے یہ جو برج ہے اس کے اوپر میں جو کھوبا مارکیٹ کا رستہ ہے. اب تو نکلنے کا چانس نہیں ہے یہاں سے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایسے بانس کی ایسا لیے ایسا کر دیا نا تو سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور ان کے بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. وہ شار ابراہیم خلیل ہے نا، اس کے بیچ میں شار ہجرا ہے، تو اس کے بیچ میں ٹاور کے اور شرکا مکہ کے جو مسجد ابو بکر کے دونوں کے بیچ میں سے ایک راستہ جا رہا ہے، تو اس کو بولتے ہیں شار ہجرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شار ہجرا کے راستے سے سیدھا ہوتے ہوئے غار سور پہ گئے. غار سور پہ جانے کے بعد 2-3 دن وہاں رکے، مقام کیے، تو مکڑی نے جالا بنی، وہ سب واقعہ تم نے سنے ہوں گے. اس کے بعد شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد وہاں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ دو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے سے پہلے کعبے کی طرف ہاتھ کر کے بولے کہ اے کعبہ، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تو اگر حکم نہ ہوتا ہجرت کا تو میں کبھی مکہ نہیں چھوڑتا. یہ امین ہے، دارالامین یعنی امن والی جگہ ہے. تو اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. ایک نماز پڑھے نا کبھی 1 لاکھ کا ثواب ہے. ادھر ایک نماز پڑھیں گے نا 1000 کا ثواب ہے. مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھیں گے 500 کا ثواب، ثواب کے نیت سے. تو اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبا پہ آئے. قبا پہ 14 دن مقام کیے، 14 دن 14 راتیں مقام کیے، اور وہاں پہ ہے نا تقوی کے بنیاد کے اوپر ایک مسجد کی تعمیر کرے. تو پھر صحابہ اکرام نے بہت سارے مدینہ منورہ کے مسجد کی تعمیر ہوگی. اسلام کی سب سے پہلی مسجد، پہلے قبلہ اول اس کا وہ بھی تھا. 2 قبلے والی مسجد الگ ہے، قبلتین، اس کا بھی قبلہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بعد میں وہاں سے تھوڑا گزر ہونے کے بعد میں تو تھوڑا اور آگے آئے، تو وہاں پہ کچھ قبیلے والوں نے روک دیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے ان لوگوں کو قبا والوں کو 14 دن مہمان نوازی کا موقع دیا، تو ہمارے وہاں پہ بھی تھوڑی دیر رک جاؤ، 1 دن 2 دن.
मेहमान नवाजी का हमें भी मौका दो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मकाम पे रुके। उस दिन जुमा का दिन पड़ गया, तो सबसे पहला जुमा वहाँ अदा करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसका नाम उसका मस्जिद का नाम है मस्जिद जुमा। उसके थोड़ा आगे और आएंगे तो खुबा किला है, वो ये रास्ते पे नहीं दिखता, थोड़ा अंदर जाना पड़ता। तो खुबा किला के ऊपर बच्चियों ने उस किले के ऊपर चढ़ के डब बजाए थे, तला अल बद्रु अलैना, तो वो वहाँ पे खुबा किला है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर आए, समझ लो इसी रास्ते से। अब ये पक्की बात नहीं है कि भाई, लेकिन ये रास्ता बोलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से आए, और आने के बाद में जो है मस्जिद यहाँ पे बोले मेरी ऊँटनी जहाँ रुक जाएंगी वहाँ मेरा मुकाम रहेगा। हज़रत अय्यूब अंसारी है ना, तो उनके पास में रुकी ऊँटनी, वहाँ पे उनके घर के पास में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं डेरा डाल दिया। उसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बहुत सारे सहाबा इकराम आए मदीना मुनव्वरा के अंदर, और बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मक्का वालों को तो बड़ी अजमत है कि वो हमेशा उम्रा करेंगे, तवाफ़ करेंगे, फजीलत हमसे बुलंदी में आगे चले जाएंगे, नेकियों में आगे निकल जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे को इस बात की ज़मानत देता हूँ कि जो इंसान सच्चे दिल से मतलब अपने घर से बावजू होके मस्जिद खुबा, मेरी मस्जिद खुबा जो तक़वे के बुनियाद पर बनी हुई है, उसमें जाके 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लो, फ़र्ज़ नमाज अदा कर लो, उसमें 2 रकात नफिल नमाज या फ़र्ज़ नमाज जो भी अदा कर लेंगे, उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। ये किस लिए थे? उनको जब मक्का जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उनको बोले थे। तो अभी भी जाके पढ़े तो उम्रे मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा, इसमें कोई वो शक व शुबा की। ठीक है, चलो अल्लाहू 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे। ये जो सामने दिख रहा है ये म्यूजियम है, ये इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पड़ पड़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है।